أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا وقائدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. برادران ملت، خواتین اسلام، محترم طلبہ و طالبات، فقہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل کتاب عمدۃ الاحکام بحمد اللہ و توفیقہ ہم پڑھ رہے ہیں. آج اس کی حدیث نمبر 5 اور 6 ہم پڑھیں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. اس حدیث کے راوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. روایت کرتے ہیں کہ آن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یبولن، قطعا پیشاب نہ کرے. نون ثقیلہ ہے اور نون ثقیلہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. لا یبولن، قطعا پیشاب نہ کرے. احدکم، تم میں سے کوئی ایک. فی الماء الدائم، فی میں، الماء پانی، الدائمی ٹھہرا ہوا، ساکن غیر متحرک. الذی لا یجری، جو رواں دواں نہ ہو، جو چلتا نہ ہو. ثم یغتسل فیہ، ثم پھر، یغتسل وہ غسل کرے، وہ نہائے، فیہ اس ٹھہرے ہوئے پانی میں. ولی مسلم، اور مسلم شریف کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنوب. لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنوب. تمہارا کوئی فرد ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے. تمہارا کوئی فرد ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے، اس حال میں کہ وہ جنوبی ہو، اس حال میں کہ وہ جنوبی ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم مسلمان ہیں، اور اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ دین اسلام طہارت کے احکام و مسائل بیان کرنے کا اہتمام کرتا ہے.
وگرنہ اسلام کے مقابلے میں جو مذاہب ہیں، جو ادیان ہیں، جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہاں پر طہارت کا اس قدر اہتمام موجود نہیں ہے جس قدر اہتمام الحمدللہ دین اسلام نے کیا ہے۔ تو اس حدیث واقعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا اور جنابت کی صورت میں نہانے سے منع کیا ہے۔ وہ مقامات جہاں استعمال کے لیے پانی جمع کیا جاتا ہے، مثلاً تالاب ہے، ٹینک ہے، جوہڑ وغیرہ ہے، تو ان مقامات میں پانی ایک جگہ پر ٹھہرا رہتا ہے، لہذا ایسے مقامات کو براز نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح حالت جنابت میں غسل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایسے پانی میں زہریلے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے پانی میں زہریلے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر اس نوعیت کے، اس قسم کے پانی سے کوئی غسل کرے گا تو وہاں پر زہریلے جراثیم پیدا ہونے کی وجہ سے خطرناک بیماریوں کے لگنے کا اندیشہ ہے، خطرناک بیماریاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو ایسے مقامات پر جنوبی کے لیے غسل کرنے کا احسن طریقہ یہ ہے، کسی برتن میں پانی لے لیا جائے اور ایسی جگہ بیٹھ کر غسل کرے، ایسی جگہ بیٹھ کر غسل کرے جہاں سے استعمال شدہ پانی جمع شدہ پانی میں نہ گرے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں 5 احکام معلوم ہوئے۔ نمبر 1، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا شرعاً منع ہے، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا شرعاً منع ہے، یہ پہلا حکم ہے جو ہمیں اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا۔ دوسرا حکم یہ ہے، ٹھہرے ہوئے پانی میں جنوبی شخص ڈبکی لگا کر نہائے یا غوطہ لگا کر نہائے، شریعت اسلامیہ میں اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہاں سے پانی حاصل کر لیا جائے اور پانی حاصل کر کے ایک طرف بیٹھ کر نہائے۔ تیسرا حکم اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا، جاری پانی میں اگر کسی نے پیشاب کر دیا یا کسی جنوبی نے اس میں نہا لیا تو ایسا کرنے سے نظافت و نفاست حاصل کرنے کا جو حکم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور طبعاً پانی جو ہے وہ پلید ہو جائے گا، پانی پلید ہو جائے گا۔ اسی لیے تو منع کیا گیا، اسی لیے تو منع کیا گیا کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے یا وہاں پر غسل کرنے سے۔ البتہ جو جاری پانی ہے، جو چل رہا ہے، جو رواں دواں ہے، اس میں اگر کسی نے پیشاب کر دیا، کسی جنوبی نے اس میں سے نہا لیا، تو اس سے وہ پانی پلید نہیں ہوگا، کیونکہ وہ چل رہا ہے، وہ رواں دواں ہے، وہ چل رہا ہے، وہ رواں دواں ہے۔ لیکن بہرحال ایسا کرنے سے ایک مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ نظافت و نفاست کے اعتبار سے ضروری ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ چوتھا حکم ہمیں اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے، مسلمان کو ہر ایسے عمل سے اجتناب کرنا چاہیے، مسلمان کو ہر ایسے عمل سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے وہ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے، جس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے،
کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین مسلمان کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، بہترین مسلمان، حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ جائیں۔ لہذا مسلمان کو ہر ایسے عمل سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ پانچواں حکم جو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا وہ یہ ہے، غلاظت کو پھیلانا ناپسندیدہ عمل ہے، غلاظت پھیلانا ناپسندیدہ عمل ہے، لہذا ہر مسلمان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ طہارت اختیار کرے، اپنے مقام کو بھی پاک صاف رکھے، اپنے لباس کو بھی پاک صاف رکھے، اپنے خیالات کو بھی پاک صاف رکھے، اور پاکیزگی پر اسلام نے بہت زور دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالی محبت کرتے ہیں بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ، اور پاک صاف رہنے والوں سے اللہ سبحانہ وتعالی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے حدیث نمبر 5 اور اس سے ماخوذ احکام و مسائل۔ حدیث کا نمبر بھی 5 ہی ہے، اور الحمدللہ جو احکام معلوم ہوئے وہ بھی 5 ہی ہے۔ اب آئیے حدیث نمبر 6 پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 ولمسلم اولاهن بالتراب وله في حديث عبد الله بن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بلا شک و شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا شرب الکلب فی اناء احدکم، اذا شرب جب پی لے، جب پیے، الکلب کتا، الکلب کتا، اذا شرب الکلب جب کتا پی لے، فی اناء احدکم، اناء برتن کو کہتے ہیں، اناء برتن کو کہتے ہیں، فی اناء احدکم تم میں سے کسی ایک کے برتن میں، فلیغسلہ 7 بس چاہیے کہ وہ اسے دھو لے، 7 مرتبہ، 7 مرتبہ۔ اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 جب تمہارے کسی فرد کے برتن سے کتا پی لے تو وہ اسے 7 مرتبہ دھوئے۔ وَلِمُسْلِمٍ اور مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، اولاہن بالتراب، اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ مٹی سے رگڑے، پہلی مرتبہ مٹی سے رگڑے۔ وَلَهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب، جب کتا برتن میں منہ ڈال لے، جب کتا برتن میں منہ ڈال لے تو تم اسے 7 مرتبہ دھو، تو تم اسے 7 مرتبہ دھو، یعنی کہ پانی سے۔ وَعَفِّرُوهُ
الثامنة بالتراب، اور 8ویں مرتبہ اسے مٹی سے رگڑو، اور 8ویں مرتبہ اسے مٹی سے رگڑو۔ کتا ایک قبیح، پلید اور مودی جانور ہے۔ کتا ایک قبیح، پلید اور مودی جانور ہے۔ کتا اتنا مودی جانور ہے کہ اس کے منہ میں مہلک جراثیم پائے جاتے ہیں وافر مقدار میں، اس کے منہ میں مہلک جراثیم وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت محمدیہ کو، امت اسلامیہ کو یہ حکم دیا کہ دیکھو اگر کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو قابل استعمال بنانے کے لیے 7 مرتبہ پانی سے دھو اور 8ویں مرتبہ مٹی سے رگڑو۔ اگر تم اس برتن کو استعمال کرنا چاہو تو ایسے برتن کو استعمال کرنے کا طریقہ پھر یہ ہوگا۔ اس طرح وہ برتن مہلک جراثیم سے پاک ہو جائے گا، اس طرح وہ برتن مہلک جراثیم سے پاک ہو جائے گا، اور اس کا استعمال کسی خطرناک بیماری کا باعث نہیں بنے گا۔ وہ برتن اس نجاست سے پاک ہو جائے گا جو کتے کے منہ ڈالنے کی وجہ سے اس میں پیدا ہو چکی تھی، جو کتے کے منہ ڈالنے کی وجہ سے اس برتن میں پیدا ہو چکی تھی۔ اللہ 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 اللہ۔ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال لے تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ اسے 7 مرتبہ پانی سے دھویا جائے، 1 مرتبہ مٹی سے رگڑ رگڑ کے خوب اچھے طریقے سے صاف کیا جائے۔ تو کیا اس بات کی اجازت ہو سکتی ہے کہ کوئی انسان اور خاص طور پر کوئی مسلمان کتے کو اپنے گھر میں رکھے اور شوقیہ کتے پالے اور اس کا منہ چومے، اسے اپنے ساتھ بستر کے اوپر سلائے؟ پتہ نہیں ایسے لوگوں کے ضمیر مر چکے ہیں کہ انہیں گھن نہیں آتی، نفرت نہیں آتی؟ اگر ان کے ضمیر مردہ نہ ہوتے بلکہ زندہ ہوتے، بیدار ہوتے، جاگ رہے ہوتے تو وہ کبھی بھی اس قبیح کو اچھا تصور نہ کرتے۔ اللہ رب العالمین اہل اسلام کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اتنا سخت گناہ ہے شوقیہ کتے پالنا، اتنا سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ صحیح البخاری اور مسلم روایت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اقتنى کلبا الا کلب صید او حرث فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراطان۔ جس شخص نے شوقیہ کتا پالا، ہاں اگر کھیتی باڑی کی رکھوالی کے لیے یا شکار کے لیے ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کے علاوہ جو شوقیہ کتے پالتے ہیں، فرمایا کہ جو کوئی بھی ایسا کرے گا تو اس کے اجر و ثواب میں سے روزانہ 2 قیراط کم ہو جائیں گے۔ اور ایک اور روایت کی روشنی میں، ایک اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ قیراط سے مراد کیا ہے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیراط سے مراد 6 کلومیٹر لمبے احد پہاڑ کے برابر نیکیوں کی بات ہو رہی ہے۔ 6 کلومیٹر لمبے احد پہاڑ کے برابر۔ تو آپ تصور کیجئے کہ اگر احد پہاڑ کی لمبائی 6 کلومیٹر ہے تو اس کی چوڑائی کتنی ہوگی اور اوپر آسمان کی طرف اس کی اونچائی کتنی ہوگی؟ کیا اتنی زیادہ نیکیاں ہیں ہمارے پاس؟ اور پھر 1 قیراط نہیں بلکہ 2 قیراط، جس کا معنی یہ ہے کہ 12 کلومیٹر لمبے، 12 کلومیٹر لمبے پہاڑ کے برابر نیکیاں ایسے شخص کے نام اعمال سے روزانہ کم ہوتی رہتی ہے جو شوقیہ کتا پالتا ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ لہذا ڈرنا چاہیے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، اور سچی توبہ کرنی چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔
نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بھی لازم اور ضروری ہے۔ تو شوقیہ کتے پالنے کا بہت سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے جو کہ بیان ہوا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آئیے اس حدیث مبارکہ سے جو احکام ہمیں معلوم ہوئے ہیں اسے ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ نمبر 1، کتا پلید جانور ہے۔ کتا پلید جانور ہے، اس کے منہ میں مہلک جراثیم پائے جاتے ہیں، لہذا اگر وہ کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس وقت تک اس برتن کو استعمال میں نہ لایا جائے جب تک اسے 7 مرتبہ پانی سے دھو نہ لیا جائے، اور ایک مرتبہ مٹی سے رگڑ کے صاف نہ کیا جائے، تاکہ جراثیم کا قطعی طور پر خاتمہ ہو جائے۔ دوسرا حکم اس حدیث مبارکہ سے جو ہمیں معلوم ہوا وہ یہ ہے، کتے کے برتن میں منہ ڈالنے کی وجہ سے برتن ناپاک ہو جاتا ہے، اس میں موجود چیز کھانے پینے سے برتن ناپاک ہو جاتا ہے، تو ایسی چیز کو ضائع کر دینا چاہیے، ایسی چیز کو ضائع کر دینا چاہیے۔ اور پھر جو ہدایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور اگر اس برتن کو دوبارہ سے قابل استعمال بنانا ہو اس طریقے سے برتن کو صاف کرنا چاہیے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ برتن میں کتا اگر منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ پانی سے دھونا واجب ہے، اسے 7 مرتبہ پانی سے دھونا واجب ہے۔ چوتھا حکم جو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا وہ یہ ہے، برتن کو 1 مرتبہ مٹی سے رگڑنا واجب ہے، برتن کو 1 مرتبہ مٹی سے رگڑنا واجب ہے۔ بہتر یہی ہے کہ پہلے مٹی سے رگڑا جائے اور پھر 7 مرتبہ دھویا جائے۔ پانچواں حکم یہ ہے کہ اگر آپ کسی صابن وغیرہ سے اس برتن کو دھونا چاہیں تو دھو سکتے ہیں، لیکن بہرحال مٹی کے اندر جو تاثیر ہے وہ کسی دوسرے چیز کے اندر ممکن نہیں ہو سکتی۔ چھٹا حکم یہ ہے مٹی کو استعمال کرنے کے لیے برتن خوب اچھے طریقے سے رگڑا جائے۔ اور ساتویں اور آخری بات یہ ہے، آج کے اس ماڈرن دور میں جدید میڈیکل سائنس بھی یہ تحقیقات پیش کر چکی ہے کہ مٹی میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اس کے رگڑنے سے ہی ان جراثیم کا خاتمہ ہو سکتا ہے جو کہ کتے کے منہ میں پائے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ اتوب الیہ۔ معلوم ہے نا، اگر کتا کسی کو کاٹ لے تو پھر اسے ناف میں کتنے 14 کے 15 ٹیکے لگتے ہیں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ باقی یہ ہے کہ اگر بلی جو ہے، بلی کا جھوٹا پاک ہے، بلی کا جھوٹا پاک ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے چوہیا کا، چوہا یا چویا اگر کسی کھانے پینے کی چیز میں گر جاتی ہے تو اس کی 2 حالتیں ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ وہ جمی ہوئی چیز ہو، جس طرح جمع ہوا گھی ہوتا ہے، جمع ہوا سالن ہوتا ہے۔ دوسرا ہے کہ کوئی مائع چیز ہو، جیسا کہ شوربہ وغیرہ ہوتا ہے، تو اگر چاولوں میں یا آٹے میں یا جمی ہوئی چیز میں، جمے ہوئے سالن میں، جمے ہوئے گھی میں چوہا گر جاتا ہے تو اسے نکال دیا جائے گا اور اس کے ارد گرد جتنا بھی ہے وہ پھینک دیا جائے گا۔ اور اگر شوربہ ہو یا شوربے کی طرح کوئی چیز ہو تو اسے مکمل طور پر ضائع کر دیا جائے گا، استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اور جہاں تک تعلق ہے مکھی کا، مکھی کے بارے میں حدیث مبارکہ میں جو ہدایت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مکھی کسی چیز میں آ گرتی ہے تو اس کے ایک پر میں خیر ہے اور دوسرے پر میں شر ہے، لہذا اسے مکمل طور پر ڈبو لیا جائے تاکہ خیر اور شر برابر ہو جائے اور اس چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔
انسان کا اپنے آپ کو کتا کہنا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا آدَمَ، اور البتہ ہم نے بنو آدم کو عزت بخشی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قسمیں اٹھا کر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات بیان کی ہے کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا، بہترین جیومیٹریکل ڈیزائن کے اندر ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہے، اور انسان اپنے آپ کو کہے کہ میں کتا ہوں، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اب اور یہ کتا ایک ایسا جانور ہے کہ اگر گھر کے موجود ہو تو رحمت کے فرشتے وہاں پر داخل نہیں ہوتے، رحمت کے فرشتے وہاں پر داخل نہیں ہوتے۔ تو انسان کو انسان ہی رہنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اسے یہ چاہیے کہ وہ اللہ کا بندہ بنے صحیح معنی میں، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا بہترین امتی بننے کی کوشش کرے، اور بہترین امتی ہونے کا ثبوت پیش کرے اپنی زبان کے ساتھ بھی اور اپنے عمل کے ساتھ بھی۔ ایسی صورت حال ہونی چاہیے کہ انسان زبان سے کچھ کہہ رہا اور اس کا عمل اس کے برخلاف ہو۔ تو اللہ کا بندہ بننا چاہیے، اور پیارے نبی رحمت للعالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین امتی ہونے کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ تو آئیے مختصراً حدیث نمبر 5 اور 6 پڑھ لیتے ہیں، احکام الحمدللہ اس کے بیان ہو چکے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، تمہارا کوئی فرد کھڑے پانی میں جو جاری ہو پیشاب نہ کرے پھر وہ اس سے نہائے۔ ولی مسلم، اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب، تمہارا کوئی فرد ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے اس حال میں کہ وہ جنوبی ہو، جنابت سے ہو، غسل اس کے اوپر فرض ہو۔ حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بلا شک و شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ سبعا، تمہارے کسی فرد کے برتن سے کتا پی لے تو وہ اسے 7 مرتبہ دھوئے۔ ولی مسلم اولاہن بالتراب، اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ پہلی مرتبہ مٹی سے رگڑے۔ وَلَهُ فی حدیث عبداللہ بن مغفل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور صحیح مسلم سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه 7 وعفروه الثامنة بالتراب، جب کتا برتن میں منہ ڈال لے تو تم اسے 7 مرتبہ دھو اور 8ویں مرتبہ اسے مٹی سے رگڑو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا يا كريم۔